مسلک اعلی حضرت جو ہے حقیقت میں یہ مسلک غوث اعظم ہے، اور مسلک غوث اعظم جو ہے وہ ان کا مسلک نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ کا مسلک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وأما بنعمة ربك فحدث، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آواز ہو بلند درود و سلام کی، آواز ہو بلند درود و سلام کی، محفل ہے یار و سیرت خیر الانام، محفل ہے یار و سیرت خیر الانام کی، اللہ کا وظیفہ ہے اور قدسیوں کا بھی، اللہ کا وظیفہ ہے اور قدسیوں کا بھی، کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی، کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت کم و بیش 1,24,000، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر، جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی ذبیہ والہ وصحبہ مدد الدہور وکرما۔ ایک بار اور پڑھیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی پر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی نبیہ والہ وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ آج کی محفل جو ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو منسوب ہے ہی، کیونکہ سرکار کا مہینہ ہے، سرکار نہ ہوتے کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ اور دوسری نسبت عزیزہ محمد انس قادری روڑی نے تو حضور مجاہد ملت کا نام رکھا، لیکن میں شہزادہ رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 ربیع الاول تاریخ مثال، تاریخ شہادت کہہ لیجیے، اور تیسری نسبت حضور مفتی اعظم اڑیسہ مرید حضور مجاہد ملت، تین بزرگوں سے نسبت ہے۔ تینوں بزرگوں کی بارگاہ میں کچھ کلمات، کیونکہ 11 بج گیا، 12 بھی بج جائے گا، ٹھیک ہے رات اپنی ہے، لیکن فجر قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر سے شروع کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، عادت بنا لیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ یہ ہمارے آپ کے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا مہینہ ہے۔ سرکار نہ ہوتے کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائے کہ اللہ نے فرمایا، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی فرمان رب کا ہے اور زبان مصطفیٰ جان رحمت کی۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر تیری پیدائش منظور نہ ہوتی تو میں آسمانوں کو نہ پیدا کرتا۔ لولا کا لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تیری پیدائش، تیری تخلیق منظور نہ ہوتی تو میں دنیا کو وجود نہ بخشتا۔ یہاں تک فرمایا لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیری پیدائش منظور نہ ہوتی تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ پتہ یہ چلا کہ ہم خدا کو جو ایک مان رہے ہیں کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ ہمارے نبی نے بتایا۔ اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں وہ اللہ ایک۔ تو ہمارے نبی نے بتایا اللہ ایک ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، قبر میں سوال منکر نکیر کرنے کے لیے آئیں گے، یہ تمام چیزیں کس نے بتائی؟ میرے آقا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اپنے دل میں بسا لیجیے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کی۔ ہمارے آپ کے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پوری کائنات بنی۔ اللہ نے اپنے خدا ہونے کو، رب ہونے کو ظاہر فرمایا نبی کے صدقے میں۔ نبی کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا خدا ایک ہے، ورنہ ہمیں کیا معلوم تھا؟ اور میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، یعنی میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہربان بھی ہے، رحم فرمانے والے بھی ہے، کرم فرمانے والے بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ محفل منسوب ہے، اور میرے خیال سے گاہے گاہے یا سال میں ایک دو بار تو محفل ہوتی ہی ہے، اور ہونا چاہیے۔ صرف 12ویں شریف کے موقع پر نہیں، بلکہ ہمیشہ ضروری نہیں کہ دوست احباب کو بلایا جائے، بڑی محفل کی جائے، آپ خود بیٹھ جائیں، اپنے گھر والوں کو بٹھا لیں، اپنے بچوں کو بٹھا لیں، والدین کو بٹھا لیں اور سرکار کی نعت پڑھیں۔ یہ صحابی رسول کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے گھر والوں کو جمع کر لیتے اور سرکار کی نعت پڑھتے۔ سرکار کی تعریف کرنا، نعت پڑھنا سنت الہیہ ہے۔ پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس کی سین تک رسول کی تعریف ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر وہ احسان ہے کہ ہم اس کو چکا نہیں سکتے،
اور ہمیں ہر وقت اپنے آقا کو یاد رکھنا چاہیے۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ پاک فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ خوب چرچا جب ہی ہوگا جب آپ سال بھر ذکر کرتے رہیں گے۔ جب بھی آپ یہاں کوئی تقریب ہو، شادی کی محفل ہو، گھر بنائیں آپ، بچے کی پیدائش ہو یا کوئی بھی خوشی ہو، اپنے نبی کا میلاد کریں، اس لیے کہ وجود کائنات دو جہاں جن کی بدولت ہے، وجود کائنات دو جہاں جن کی بدولت ہے، انہی کا ذکر کرنا میرے مسلک میں عبادت ہے۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خوش عقیدہ سنی مسلمان ذکر کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کے دلوں پر سانپ لوٹ رہے ہیں، کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا ہے اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ پاک نے بہت ساری نعمتیں ہمیں آپ کو عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی اور صحت عطا فرمائی، بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، کاؤنٹنگ کرنا چاہو تو تمہارے بس کی بات نہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ پاک نے دی ہے کہ آپ شمار نہیں کر سکتے۔ یہ آنکھ ہے، یہ دانت، یہ ہاتھ پیر۔ ایک فقیر مانگ رہا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ ایک اللہ کا نیک بندہ مرد خدا ادھر سے گزرا، اس نے کہا یہ مت کہو میرے پاس کچھ نہیں، کہا میرے پاس کچھ نہیں، کہا تیرے پاس لاکھوں کا مال ہے، اپنی ایک آنکھ نکال کے دے دے، 1,00,000 روپیہ دو۔ اس نے کہا رے، کہا دوسری آنکھ نکال دے، 2,00,000 دوں گا، ایک ٹانگ کاٹ کے دے دے، 3,00,000 دوں گا، یہ مت کہو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جو صحت عطا فرمائی، اور سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ ہمیں ایمان عطا فرمایا، امت مصطفیٰ میں پیدا فرمایا، جس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے خواہش کی۔ تو میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ احسانات ہے، اور میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی نعمت کا ذکر کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ درود شریف اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بعد الجود والکرم والہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، میرے آقا کی ولادت کی شان بھی عجیب و غریب ہے، بے مثال ہے۔ سارے انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 تشریف لائے، سب شان والے ہیں، لیکن میرا آقا کی شان بہت بلند ہے۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے نہیں تشریف لائے، اور میرے آقا تشریف لائے بالکل پاک و صاف، معطر، اور بچے دنیا کے پیدا ہوتے ہیں، آلائش ہوتی ہے، انہیں صاف کیا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے۔ میرے آقا معطر پیدا ہوئے، خوشبودار پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ سرکار دنیا میں تشریف لائے، پورا گھر مہکنے لگا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کسے یاد کیا؟ حضرت فاطمہ کا نام تھا، حسنین کریمین کا نام تھا۔ سرکار علم ما کانا وما یکون کے مالک، علم ما کانا وما یکون مطلب جو ہوا
جو ہوگا اللہ کی عطا سے آپ سمجھا دیں۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے سب ہم نے سکھا دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ نہیں معلوم تھا وہ نہیں معلوم تھا، یہی آیت کریمہ جواب کے لیے کافی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو نہیں جانتے تھے ماں آپ ہے سب ہم نے سکھا دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ کے اوپر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، ہمیں اس بات کی تعلیم دی سجدہ کے لیے 360 نہیں، چاند و سورج نہیں، بلکہ ایک خدائے واحد۔ یہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی ہمیں تعلیم دی، اور ساری انگلیاں بند کر کے کلمہ شہادت کی انگلیاں آپ نے اٹھائی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا، ہمیں آپ نے یاد کیا، یا رب امتی، یا رب امتی، اے رب میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے، میری امت کو دوسرے لفظوں میں کہہ لے میری امت کو بخش دے۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور ہمیں آپ کو یاد، تو ہمیں آپ کو بھی چاہیے کہ ہم ہر خوشی کے موقع پر ڈی جے نہ بجائیں، ڈھول نہ بجائیں، بلکہ ناچ گانا نہ کریں، اگر کریں تو اپنے نبی کا میلاد کریں، اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں کائنات کا وجود ہے۔ میلاد مصطفیٰ، میلاد کے معنی پیدائش، نبی کی میلاد اگر نہ ہوتی، کائنات کا وجود نہ ہوتا، ہم خدا کو جو ایک مان رہے ہیں وہ نبی کی میلاد کا صدقہ ہے۔ درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مادل الجود والکرم والہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پوری زندگی میرا آقا کی دنیا کی جو 63 سالہ ہے، اور نوری عمر کو تو حضرت جبریل بھی نہیں جانتے ہیں، لاکھوں کروڑوں سال ہے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی آپ پوری اٹھا کے دیکھیں، سرکار نے ہر جگہ ہمیں آپ کو یاد کیا، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے قبر اطہر میں آپ نے ہمیں یاد کیا۔ سب سے آخر میں حضرت قطب قبر اطہر سے باہر آئے تو دیکھا کہ سرکار کے لمحہ مبارک بات سے ہل رہے تھے، انہوں نے کان لگایا تو سرکار وہاں بھی یا رب امتی یا رب امتی فرما رہے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اپنے دلوں میں بسا لیجئے، کلمہ شریف کا ورد کرتے رہیے تاکہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت ہے، فدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ وہ ورد کرتے رہیں گے تو عادت رہے گی۔ آج جو لوگ گالی بکتے ہیں وہ کبھی کبھی اچھی محفلوں میں بھی، میں نے ایک صاحب کو دیکھا مقرر صاحب تھے، وہ بولتے بولتے کوئی لفظ ایسا نکل گیا جو نہیں بولنا چاہیے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی نجی محفلوں میں ایسا بکا کرتے، تو آدمی کی جو عادت ہوتی ہے وہ نہ چاہتے ہو بھی اس کی زبان سے نکل جاتا ہے، تو ایسی عادت بنائیے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ تو یہ چند کلمات میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ قبول فرمائے۔ آج امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 تاریخ ہے، آپ کی بھی تاریخ وصال ہے، ان کی بارگاہ میں بھی چند کلمات۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا سرکار اس کا نام آپ رکھیں، پھر آقا نے فرمایا اس کا نام وہ رکھوں گا جو اللہ فرمائے۔ اللہ پاک نے انعام امام حسن شب پر
جس کا ترجمہ ہوتا ہے حسن، اور حسن کے معنی ہوتے ہیں اچھا، حسن کے معنی ہی اچھا، تو حسن رکھا گیا، عقیقہ کیا گیا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج آپ نے پیدل فرمائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابنی ہادہ سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح فرمائے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ سے جو آپ نے صلح فرمائی، میرے آقا نے پہلے ہی حکم دیا تھا۔ بہرحال لمبی گفتگو نہیں کروں گا، آپ صاحب کرامت ہیں، ان کے نام سے بھی کل فاتحہ کیجیے، آج کیجیے، اور 25 حج آپ نے پیدل فرمائے۔ پیدل چلنے میں حج کے لیے جانا نیکیوں کی ذات کی ہے، جبکہ بہت سارے غلام اور سواریاں آپ کے پاس تھیں، لیکن پھر بھی آپ نے پیدل حج فرمایا۔ اور جب آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، پاؤں متورم ہو گئے، ورم آ گیا، آپ نے ان کے غلام نے کہا حضور سواری پر سوار ہو جائیں۔ فرمایا میں سواری پر سوار نہیں ہوں گا، پیدل جاؤں گا اللہ کے گھر کے طواف کے لیے۔ اور آپ نے کہا کہ فلاں منزل جب آئے گی، فلاں جگہ آئے گی، وہاں ایک حبشی غلام نظر آئے گا، اس کو پیسے دے کر اس سے تیل خرید لینا، پیسے دے کر تیل خرید لینا تاکہ پیروں میں لگا لیا جائے۔ بہرحال وہ منزل آئی، حبشی دکھائی دیا، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا غلام ہے۔ بہرحال قاصد گیا اور کہا تیل چاہیے، کتنا پیسہ لوگے؟ کہا کسر کے بیچنے والا بھی ہوشیار تھا، کہا کس کے لیے تیل خریدتے ہو؟ کہا امام حسن کے لیے۔ کہا وہ میرے آقا، میں پیسہ نہیں لوں گا۔ تیل دے دیا اس نے، اور خود حاضر آیا بارگاہ امام حسن، کہا حضور یہ تیل قبول فرمائے، اور میری بیوی درد ذہ میں، یعنی ڈیلیوری کا وقت ہے، درد میں مبتلا ہے، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ پاک صحیح الاعضاء بچہ عطا فرمائے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ گھر، صحیح الاعضاء بیٹا تم کو اللہ پاک عطا فرمائے گا جو میرا غلام ہے۔ جیسا کہ امام حسن نے فرمایا تھا، وہ غلام گیا، دیکھا تو کہ بچے کی پیدائش ہوئی نارمل، اور صحیح الاعضاء بچہ ہے۔ یہ ایسے عظیم الشان آپ سرکار کے نواسے ہیں۔ اور چلتے چلتے آپ ایک باغ میں پہنچے جہاں کھجور کے درخت تھے بالکل سوکھے ہوئے، حضرت زبیر بن عوام ساتھ میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ اور بھی لوگ تھے ساتھ میں، غالباً ان کے صاحبزادے بھی تھے۔ کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ زیادہ کھجوریں ملتی اگر اس باغ میں تو اچھا تھا۔ حضرت امام حسن نے کہا درخت کے نیچے پڑاؤ ڈال دو، چادر بچھا دو۔ آپ اس کے نیچے بیٹھے اور آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی۔ دعا کرتے ہی وہ درخت جو تھا بارآور ہو گیا، پھلدار ہو گیا، اور اسی وقت کھجوریں لگ گئی، اور سب لوگوں نے حسب ضرورت کھجوریں کھائیں۔ ایک شخص اور تھا وہاں پر، اس نے کہا یہ جادو ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جادو نہیں، بلکہ یہ نواز رسول کی دعائے مستجاب کا اثر ہے۔ یہ اللہ والے ایسے ہیں کہ دعا کر دیتے ہیں، اور کیوں نہ دعا کرنی چاہیے۔ الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر ہی سکتے، دعا کرنا چاہیے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دشمنوں کو دعائیں عطا فرمائیں، امام حسین نے بھی وہی کیا، چاہتے تو دشمنوں کو ملیا بیٹ کر دیتے، لیکن اللہ کی رضا پر یہ لوگ راضی رہے، اور صبر کی جو منزل عظیم ہے اس منزل بلند کے اوپر آپ فائز ہو گئے۔ بہرحال حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 تاریخ کو شہادت ہوئی، زہر دیا گیا آپ کو، 5 بار زہر ہلائی دیا گیا۔ ہر مرتبہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں
حاضر ہو جاتے، دعا کرتے، مدینہ طیبہ میں رہتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو میرے آقا کا دربار آج بھی ہے، وہاں کی خاک اگر ذرا مل جائے کہ غیر جو کہتے ہیں کچھ نہیں دیتے ہیں، ان کی بھی ضرورت پڑی تو انہوں نے بھی مٹی سے شفا حاصل کی۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ بہرحال چھٹی بار آپ کو زہر دیا گیا، ہیرے کی گنی سراہی میں آپ جب سوتے تھے تو پانی کی سراہی جو ہے پاس میں رکھ لیتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے پانی کی بوتل رکھ لیتے ہیں، پیاس لگتی رات میں پیتے ہیں۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب اٹھتے تو پانی پینے کی عادت رہی، تو آپ نے رات میں پانی پیا تو ہیرے کی گنی اس میں جو ہے اس قدر سخت اس میں زہر تھا کہ آپ نے پیا تو دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اسالے کے بدی بھی لاحق ہوا، یعنی دست آئے، بہت تکلیف ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا بھائی آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ کہا اگر میرے خیال میں جو ہے اسی نے دیا ہے تو اللہ منتقم حقیقی ہے، اللہ بدل لینے والا ہے، میں اپنی زبان سے نام نہیں لوں گا، یعنی آپ کے خیال میں تھا لیکن آپ نے نام نہیں لیا۔ یعنی ایسے عالم میں بھی نزاع کا وقت ہے لیکن انصاف کا بادشاہ ایسے موقع پر بھی انصاف کر رہا ہے، یعنی بغیر پروف کے نام نہیں لے رہا۔ آج تو لوگوں کو ذرا شک ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اس کو ذلیل و رسوا کرنے پر اتر آتے ہیں۔ لیکن حضرت امام حسن نے نام نہیں لیا بلکہ پوچھا امام حسین سے کیا کریں گے آپ، کیا اسے قتل کریں؟ کہا ہاں اگر معلوم ہو جائے تو ضرور قتل کروں گا۔ بہرحال سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام نہیں بتایا، بلکہ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی بیوی جودہ بنت اشعث نے زہر دیا، اور زیادہ تر لوگ اسی طرف گئے ہیں۔ حضور مفتی اعظم سے بھی سوال ہوا، غالباً کھوکا بازار تو یہ ممبئی میں یا گجرات سے کہیں سے سوال ہوا، فتاوی مصطفیہ میں ہے، تو حضرت نے تو فرمایا اسی نے دیا، اس لیے کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کی تحقیق فوراً نہیں ہو پاتی، ٹائم لگتا ہے، چور کو تلاش کرنے میں، قاتل کو تلاش کرنے میں آج بھی ٹائم لگتا ہے۔ بہرحال یزید کے اغوا کی وجہ سے اس نے لالچ دیا تھا، اور اس میں بلکہ یہ بھی ہے کہ عورتیں جو آج گھروں میں آتی ہیں، جو عورتیں صحیح نہیں ہوتی ان سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے، دلالہ کنی جسے کہتے ہیں، اسی کے ذریعے سے سراہی میں زہر ملایا گیا۔ اس طرح کے واقعات سے حضور مفتی اعظم نے اسی طرف اشارہ فرمایا۔ بہرحال جو بھی ہو، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ زہر کے ذریعے سے ہوئی، زہر دے کر آپ شہید کیے گئے، اور 5 ربیع الاول کو آپ کی شہادت ہوئی۔ 45 سال کی عمر میں جنت البقیع میں آپ کا مزار پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے صاحب اقامت انس عزیزم اور ان کے گھر والوں کو ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اور تیسری نسبت ہے آج کی محفل کو مفتی اعظم اڑیسہ حضور سید عبد القدوس رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا نام تھا۔ حضور مجاہد ملت کے وہ مرید تھے، اور انہوں نے دین کی بہت ساری خدمتیں کی ہیں۔ یہ علم دین جو ہے، میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین جب حاصل کرو، خذوا عمن تأخذون دینکم، تو یہ بھی دیکھو کہ تم کس سے حاصل کر رہے ہو، یعنی استاد تمہارا کیسا ہے۔ استاد بھی ایمان والا ہونا چاہیے۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں کی بہت اچھی پڑھائی ہوتی ہے، بہت اچھا پڑھاتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ وہ اچھے کے چکر میں تمہارے ایمان کو برباد کرتے۔ حضور
شیر بے اہل سنت اپنے بچوں کو بریلی شریف کی گلیوں میں لے جاتے تھے اور کہتے تھے میرے بچے پڑھیں گے تو سنی سے پڑھیں گے، ورنہ جاہل رہیں گے تو چلے گا، لیکن پڑھاؤں گا تو سنی خوش عقیدہ سے۔ بہرحال یہ عقیدت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ حضور مفتی آدم اڑیسہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم دین حاصل کیا، اور علم دین کی بڑی اہمیت ہے۔ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ آپ نے بہت ساری خدمات انجام دی ہے، آپ کی زندگی کے زیادہ حالات کا تو پتہ نہیں چلا، لیکن حضور مجاہد ملت کے یہ خلیفہ تھے۔ مجاہد ملت ہی بمبئی میں ہاڑی والی مسجد بوری محلے میں تشریف لایا کرتے تھے، اور حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ جس بستر پر آرام فرماتے تھے وہ گدا آج بھی وہاں محفوظ ہے، اور آپ کا وصال اسی بمبئی میں ہوا۔ یہ ہاسپٹل جو ہے نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہاں آپ ایڈمٹ ہوئے۔ صبح سے ہی حضور مجاہد ملت یہ پوچھتے رہے ڈاکٹروں سے، نرسوں سے، کیا 5:45 بج گئے؟ وہ عملہ جو ہے ہاسپٹل کا، نرسیں وغیرہ، ڈاکٹر، 5:45 کا مطلب کیا ہے؟ 5:45 جمادی الاولیٰ آپ کی تاریخ وصال ہے، یعنی جن کے یہ خلیفہ ہے حضرت سیدنا عبد القدوس، حضور مجاہد ملت نام دیا بھی ہے انہوں نے نسل۔ تو حضور مجاہد ملت پوچھتے رہے صبح سے کہ کیا 5:45 بج گئے؟ پوچھتے پوچھتے بہرحال جب یعنی اللہ والوں کو جو ہے اپنی موت کا بھی علم ہو جاتا ہے۔ یہ ظالم بد مذہب کہتے ہیں وہاں بھی کہ حضور کو خبر نہیں، اعلیٰ حضرت نے 6 سال پہلے اپنے وصال کی خبر دیا، میں نے جمعہ میں بیان بھی کیا تھا۔ تو حضور مجاہد ملت نے فرمایا 5:45 بج گئے، بہرحال شام ہوئی، ٹھیک 5:45 جب ہوئے تو آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ ٹوپی والے بابا جو حضور مخدوم ماہمی کے متصل گلی میں مزار ہے، ان سے کچھ باتیں کیا، لوگوں نے سنا کہ حضور مجاہد ملت فرما رہے تھے ہم مجھے جانے دیں، یعنی اشارے اشارے میں دونوں بزرگوں میں باتیں ہوئی۔ بہرحال ٹھیک 5:45 جب بج گیا تو آپ کی روح قفس شروع سے پرواز کر گئی۔ آپ نے وصال فرمایا۔ تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، ایک ان کے اندر خاص بات ہوتی ہے کہ اللہ والے نبی کی غلامی میں، سچی غلامی حاصل کرنے میں پیش قدمی کرتے ہیں، یعنی جو جتنا سچا بن جاتا ہے غلام، اس کو اتنے ہی مراتب، درجات، اور اس کو اتنی ہی ترقی مل جاتی ہے۔ اس بات میں سارے اولیاء برابر ہیں نبی کی غلامی حاصل کرنے۔ ہر ولی غلامی مصطفیٰ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس میں برابر ہے باقی جو معاملات ہیں۔ ہر گلیرا رنگ بوئے دیگر است، ہر گل کی پھول کی خوشبو الگ الگ ہوتی ہے۔ کوئی جلالی بزرگ ہوتا ہے، کوئی جمالی بزرگ ہوتا ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے اس میں سب یک رنگ ہے، غلامی مصطفیٰ میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اس ذکر خیر کی برکت سے اس گھر میں، اس گھر کے رہنے والوں کی حفاظت فرمائے، خیر و برکات کا نزول فرمائے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔